بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ود مہوش نوید۔ ایک نئی ویڈیو، ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزیدار سا اسموکی بیگن کا رائتا، جو بہت ہی مزے کا بنے گا اور بہت ہی آسانی کے ساتھ۔ یہ ایک ایسی ڈش ہے کہ آپ کو کسی نے بھی پورے یوٹیوب چینل پر نہیں بتائی ہوگی۔ یہ ریسپی آپ کسی دعوت میں بھی بنا سکتے ہیں، یقیناً آپ کے مہمانوں کو بہت ہی پسند آئے گی۔ چلیے چلتے ہیں ریسپی کی جانب، لیکن ریسپی کی جانب جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے موصول ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگتی ہے۔ آپ کے کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور نئی اور یونیک ریسپی لانے کا جذبہ آتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی جانب۔ میں سب سے پہلے آپ کو بیگن کا بتا دوں کہ میں نے کس طریقے سے کٹ کیے ہیں۔ آدھا کلو میں نے بیگن لیے تھے، اسے اس طریقے سے کیوبز میں کٹ کر کے نمک والے پانی میں نے بھگو دیا۔ ایک میں نے ثابت چھوڑا تھا تاکہ آپ کے سامنے کٹ کر سکوں اس کو۔ یہاں جو ایک بیگن لیے اب میں اس کو آپ کے سامنے کٹ کروں گی۔ اس کا میں نے چھلکا اتار لیا ہے اس طریقے سے، 1 2 اور یہ 3 4 کٹ لگ گئے اسے۔ اس طریقے سے ہم اس کو چاپ کر لیں گے کیوبز میں کٹے ہوئے۔ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں ہمارے بیگن کیوبز میں کٹ ہو گئی ہیں۔ یہ ہم اسی پانی میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم اسی طریقے سے کٹ کر لیں گے۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ سب کو۔ نمک والے پانی میں آپ نے اسے لازمی بھگونا ہے، اس سے ہمارے بیگن کالے نہیں ہوں گے۔ یہ ہمارے سو گئے ہوئے۔ اب ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں۔ یہ ہم نے پین لے لیا، اس میں سب سے پہلے ہم آئل ایڈ کریں گے۔ 1/4 کپ ہم اس میں آئل ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 کھانے کا چمچ کٹا ہوا لہسن۔ خالی لہسن ایڈ کرنا ہے، ادرک نہیں ایڈ کرنی ہے آپ نے۔ یہ ایڈ ہو گیا اور اسی کے ساتھ ہم اس میں زیرہ بھی ایڈ کر دیں گے۔ 1 ٹیبل اسپون اس میں زیرہ چلا جائے گا۔ ان دونوں چیزوں کو ہم ہلکا سا فرائی کرتے ہیں۔ یہ ہم نے لہسن اور زیرے کو ہلکا سا فرائی کر لیا، زیادہ گولڈن نہیں کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اس میں 3 سے 4 عدد چاپ ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے۔ مکس کریں گے اسے بھی۔ اور اب ہم نے جو چاپ کر کے بیگن رکھے ہوئے تھے، کیوبس میں کاٹ کر، وہ ایڈ کر دیں گے۔ بیگن ایڈ کر دی ہم نے۔ اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں اور 2 منٹ تک اس کو بیگن کے ساتھ فرائی کریں گے۔ 2 منٹ میں نے اس کو ذرا سی تیز آنچ پر فرائی کر لیا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں بیگن نے بھی پانی چھوڑا ہے۔ اب ہم اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کریں گے۔ یہاں میرے پاس 1 عدد میں نے بڑی پیاز لی تھی، اسے باریک چاپ کر لیا، یہ ایڈ کر دیں گے۔ بہت ہی الگ، بہت ہی ڈفرینٹ ریسپی ہے، ضرور ٹرائی کرنی ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور یہاں پہ میرے پاس ہے 2 عدد میں نے ٹماٹر لیے تھے، اسے بھی باریک چاپ کر لیا، یہ بھی ایڈ کر دیں گے۔ اس میں زیادہ کچھ چیزیں نہیں ہیں لیکن پھر بھی یہ بہت ہی مزے کا بنے گا۔ یہ ہم نے پیاز اور ٹماٹر ایڈ کر دیے، اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے۔ اور فلیم تھوڑی سی میں نے میڈیم رکھی ہے، نہ ہی تیز ہے اور نہ ہی سلو ہے۔ پیاز اور ٹماٹر کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے۔ اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے۔ مسالوں میں بھی زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہاں ہمارے پاس آ گیا نمک۔ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں میں نے 1.5 چائے کے چمچ کے قریب ڈالا ہے۔ اور ہم ڈالیں گے اب لال مرچ کا پاؤڈر۔ بس یہی 2 چیزیں ہیں ہماری مسالے میں۔ لال مرچ کا پاؤڈر میں نے ایڈ کیا 1 ٹیبل اسپون۔ اگر آپ کم یا تیز پسند کرتے ہیں اس حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں۔ مکس کر لوں گی اس کو۔ یہاں میں نے لال مرچ اور نمک ڈال کر اس کو اچھے سے مکس کر لیا۔ دیکھا آپ نے اس میں کوئی زیادہ مسالے نہیں، صرف لال مرچ اور نمک گیا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آئے گا۔ بس یہ مکس ہو گیا۔ اب میں اسے کور کر کے 10 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر چھوڑ دوں گی۔ بیگن آپ کو پتہ ہے کہ بھاپ میں گل جاتے ہیں۔ یہ بس کور ہو گئے۔ 10 منٹ ہو گئے ہمارے بیگن کو کور کیے ہوئے۔ اب ہم اسے کور کھول کے چیک کر لیتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے ہی مزے کے لگ رہے ہیں۔ بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے۔ بہت کم چیزیں لیکن کھانے میں بہت ہی زبردست ذائقہ آئے گا اس کا۔ اب ہم نے اس میں دہی بھی ایڈ کرنی ہے لیکن دہی اس اسٹیپ پر ایڈ نہیں کریں گے، وہ ایک سیکرٹ ہے، وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گی۔ اور اب ہم اس میں ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ایڈ کریں گے۔ یہ آ گئی ہماری ثابت 4 عدد ہری مرچیں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا۔ بس یہ ہمارے بیگن بالکل ریڈی ہیں۔ مکس کریں گے اسے۔
बस ये हमारे बैंगन मिक्स हो गए। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में निकालती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि दही आपने किस स्टेप पर इसमें ऐड करना है। आगे हमारा सर्विंग बाउल, कोशिश करें कि कांच का सर्विंग बाउल हो ताकि इसकी लेयर अच्छे से नज़र आए। और ये जो हमारे बैंगन रेडी हुए हैं ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से कोई भी एक चीज़ ज़ाया नहीं करनी, अच्छे से कढ़ाई से निकाल लेंगे इसे और इसे हम इस तरीके से फैला लेंगे। बस ये आ गई हमारी बैगन की लेयर। और अब इस स्टेज पर आपने इसमें दही ऐड करना है। यहाँ मेरे पास 1 पाव फिटा हुआ दही है, वो मैं इस तरीके से इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। हम चाहते तो उसके अंदर भी ऐड कर सकते थे बैगन में, लेकिन इस तरीके से इसका फ्लेवर और ही बहुत ही मज़े से आएगा। इसको अच्छे से निकाल लेंगे इसमें से। दही ऐड कर दी इस तरीके से। और यहाँ गार्निश के लिए हम 2-3 हरी मिर्चें रख देंगे इसके ऊपर और थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। और अब इसकी मेन चीज़ जो रहती है वो आपको बताती हूँ इसमें क्या करेंगे हम। अब हम इसे देंगे कोयले का धुआं, जो बहुत ही मज़े का इसमें जायका देगा। यहाँ मैंने एक छोटी सी कटोरी ले ली है और यहाँ मैंने कोयले को पहले से गर्म होने रख दिया था, ये ऐड कर दिया इसमें। और उसमें हम फ़ौरन से अब 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के ऐड करेंगे और इसको फ़ौरन से कवर कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे अच्छे से बैगन और दही में कोयले का धुआं आ जाए। 10 मिनट हो गए हमारे बैगन को स्मोक लगाए हुए। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इस कोयले को निकाल लेती हूँ। लीजिए, हमारा मज़ेदार सा स्मोकी बैगन का रायता बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का बना है, ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी ऐसी है कि आप किसी दावत में भी बना सकते हैं। आपके घर में मेहमान आए तो यकीनन वो खुश होंगे ये रेसिपी खाकर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मौसूल होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है और अलग और यूनिक रेसिपी लाने का जोश आता है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।